بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام شازیہ جمال ہے اور آج میرا اردو کا یہ 7واں لیکچر ہے۔ ہمارا عنوان ہے شہری دفاع۔ ہم نے لیکچر نمبر 6 میں اس کی پڑھائی کی تھی، اب ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ تو اس کا جو سب سے پہلا سوال ہے وہ ہے ابا جان نے فون پر کیا بتایا؟ تو اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 40 پہ۔ اس کی جو دوسری والی لائن آ رہی ہے، میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا، اس سے اوپر آپ نے 3-4 لفظ خود لکھنے ہیں۔ ابا جان نے فون پر بتایا میں آج رات گھر نہیں آ سکوں گا کیونکہ شہر کی بڑی مارکیٹ میں بم دھماکہ ہوا ہے اور ہسپتال میں ایمرجنسی لگا دی گئی ہے۔ یہاں تک اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، بم دھماکے کا سن کر حامد نے کیا سوچا؟ اس کا جواب بھی صفحہ نمبر 40 پہ ہے۔ حامد نے سوچا کہ دھماکہ کرنے والے کس قدر ظالم لوگ ہیں، خواہ مخواہ بے گناہ شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں۔ اس کا جواب یہاں تک۔ سوال نمبر 3، دھماکہ کرنے والے کون لوگ ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 40 پہ ہی ہے۔ یہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں، یہ نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہو اور خوشحال بنے۔ سوال نمبر 4، محکمہ شہری دفاع کس لیے قائم کیا گیا ہے؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 41 پہ۔ ابتدائی طبی امداد کی تربیت کے لیے حکومت نے محکمہ شہری دفاع قائم کر رکھا ہے۔ یہ ادارہ کسی بھی حادثے کی صورت میں زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرتا ہے۔ شہری دفاع کے ادارے نے ابتدائی طبی امداد کی تربیت فراہم کرنے کا معقول انتظام کر رکھا ہے۔ آگے سوال نمبر 5 ہے، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو فوری طور پر کیا کرنا چاہیے؟ اس کا جواب ہے صفحہ نمبر 42 پہ۔ پہلا پیراگراف، اگر کسی کے کپڑوں میں آگ لگ جائے تو دونوں ہاتھوں سے چہرے کو ڈھانپ لے اور زمین پر لوٹنا شروع کر دے۔ اگر کوئی دوسرا آدمی پاس ہو تو فوراً جلنے والے کے جسم پر کمبل، رضائی، کیس، دری یا کوئی موٹا کپڑا ڈال دے اور اسے زمین پر لوٹانا شروع کر دے۔ آگ والے شخص کو بھگانا نہیں چاہیے ورنہ اس سے آگ اور زیادہ بھڑک اٹھے گی۔ آگے ہم اس کی مشق کی طرف آتے ہیں۔ سوال نمبر 2، سبق شہری دفاع کے مطابق درست جواب کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ اس پہ الف پہ ہے، شہر میں بم دھماکہ ہوا تھا، اس کا جواب ہے بڑی مارکیٹ میں۔ صفحہ نمبر 44 بے پہ، حامد کے ابا جان شہر کے بڑے ہسپتال میں تھے، اس کا جواب ہے ڈاکٹر۔ جیم پہ ہے، ابتدائی طبی امداد کی تربیت دینے کے لیے حکومت نے محکمہ قائم کر رکھا ہے، اس کا مطلب ہے شہری دفاع کا۔ دال پہ ہے، دوسرے روز حامد کے ابا جان سے ملاقات ہوئی، اس کا جواب ہے شام کی چائے پر۔ ہے پہ ہے، ڈوبنے والے کے جسم سے پانی نکالا جاتا ہے، اس کا جواب ہے الٹا الٹا کر۔ واو پہ، مرہم پٹی کے سامان اور ایمرجنسی ادویات والے باکس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے فرسٹ ایڈ باکس۔ صفحہ نمبر 45 سوال نمبر 3، درج ذیل الفاظ کو الف بائی ترتیب دے کر ان کے معنی لغت سے تلاش کریں۔ الف بائی مطلب کہ الف اور بے کی ترتیب کے ساتھ ان لفظوں کو جو ہے نا ہم نے سیٹ کرنا ہے۔ تو اس کا سب سے پہلا لفظ جو ہے الف مدہ سے شروع ہوتا ہے، پہلا لفظ ہمیشہ الف بے الف مدہ سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو ہمارا جو پہلا لفظ ہے وہ ہے آگاہ۔ اس کا معنی خبر دینا۔ دوسرا لفظ ہے اہتمام، اس کا معنی ہے انتظام۔ تیسرا لفظ ہے حادثہ، اس کا معنی ہے واقعہ۔ چوتھا لفظ ہے خوشحال، پھر اس کا معنی ہے اچھے حال۔ پانچواں دشواری، اس کا معنی ہے مشکل۔ چھٹا ہے عوض، اس کا مطلب ہے بدلہ۔ ساتواں گامزن، اس کا مطلب ہے رواں دواں۔ سوال نمبر 4 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھے۔ ظالم کا مظلوم، دشمن دوست، ترقی تنزلی، خوشحال بدحال، آئندہ گزشتہ، آگاہ غافل۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کا مفہوم واضح ہو جائے، کہ ان کو آپ لوگ جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کے معنی آپ لوگوں کو سمجھ آئیں۔ اب لپک کر، اس کا معنی ہے تیزی سے۔ ایمرجنسی کا مطلب ہے فوری اقدام۔ خواہ کا مطلب ہے بلا وجہ۔ گامزن رواں دواں۔ خوشحال اچھے حال۔ اہتمام انتظام۔ رکاوٹ روکنا، رونما پیش ہونا، حمائل ارد گرد پھیلانا یا گلے میں ڈالنا۔ اب ان کے معنی میں نے آپ لوگوں کو بتا دیے ہیں، اب آپ ان کے معنی کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کے جملے بناؤ گے، مگر جملے جو ہیں وہ لفظوں کے ہی بنیں گے۔ آگے سوال نمبر 7 ہے، سبق کے متن کے مطابق مناسب لفظ کی مدد سے خالی جگہ پر کریں۔ الف پہ، فون کی گھنٹی بجی اور حامد نے ڈیش کر فون اٹھایا، اس کا مطلب ہے لپک۔ بے پہ، دھماکہ کرنے والے کس قدر ڈیش لوگ ہیں، اس کا مطلب ہے ظالم۔ جیم، ملک و قوم کے دشمن نہیں چاہتے کہ ہمارا ملک ڈیش کی راہ پر گامزن ہو، اس کا مطلب ہے ترقی۔ دال پہ، ملک و قوم کے دشمن چند سکوں کے ڈیش قیمتی جانوں کا سودا کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے عوض۔
کھے پہ ابا جان حامد ابا جان کی باتیں بڑی ڈیش سے سن رہا تھا، اس کا مطلب ہے دلچسپی۔ واو پہ زخمیوں کو کھلی اور تازہ ڈیش میں لانا چاہیے، اس کا مطلب ہے ہوا۔ سوال نمبر 8 صفحہ نمبر 46۔ اس سوال نمبر 8 ہے ٹریفک حادثے یا کسی ایسی ہنگامی صورت میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ لوگ اس سے خود سے ہی اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو نکھارتے ہوئے اس کا جواب خود سے ہی تلاش کریں گے، بک کے اندر سے ہی کریں یا خود سے ہی کسی بڑے سے مشورہ کر کے، تو اس کے جواب جو ہے نا آپ لوگ خود سے لکھیں گے۔ سوال نمبر 9 ہے واحد کی جمع اور جمع کے واحد لکھیں۔ دھماکہ کا مطلب ہے دھماکے، قوم اقوام، ملاقات ملاقاتیں، ادارہ ادارے، حادثات حادثہ، حرکت حرکات، تختیاں تختی۔ آگے ہے سوال نمبر 10، کالم الف سے کالم بے کو ملانا ہے۔ اس میں سب سے پہلے بڑی مارکیٹ، اس میں بم دھماکہ، دوسرے پہ ہسپتال، اس کا مطلب ہے ایمرجنسی۔ نمبر 3 ملک، اس کا مطلب ہے قوم۔ نمبر 4 پہ زخمی، اس کا مطلب مرہم پٹی۔ نمبر 5 ابتدائی طبی امداد، اس کا مطلب محکمہ شہری دفاع۔ 6 پہ تازہ ہوا۔ 7واں پہ مصنوعی ہے، اس کا مطلب ہے طریقے۔ 8ویں پہ فون، اس کا مطلب ہے گھنٹی۔ اب اگلا ہے سوال نمبر 11، درج ذیل الفاظ کو جملوں میں اس طرح استعمال کریں کہ ان کی تذکیر و تانیث واضح ہو جائے، یعنی اس کی مذکر مؤنث واضح ہو جائے، پھر آپ لوگ اس کے جملے بنائیں گے۔ تو میں اس کی جو ہے نا مذکر مؤنث آپ کو واضح کر دیتی ہوں، جملے آپ لوگوں نے خود سے بنانے ہیں۔ گھنٹی مؤنث ہے، فون مذکر ہے، دھماکہ مذکر، قوم مؤنث، ملاقات مؤنث، شعور مذکر، دشمن مذکر، ہڈی مؤنث۔ آگے سوال نمبر 12 ہے سبق شہری دفاع کے مطابق درج ذیل سوالات میں سے درست اور غلط کی نشاندہی ٹک سے کریں۔ تو جو پہلا ہے وہ درست ہے، دوسرا غلط ہے، تیسرا بھی غلط ہے، چوتھا بھی غلط ہے، پانچواں درست ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ جو ہے نا ہمارے لیکچر کھولتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کرونا وائرس کو جلد از جلد ختم کریں تاکہ ہم لوگ اسکول جا کے اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے اسی طرح سے شروع کر سکیں جس طرح کہ ہم لاک ڈاؤن سے پہلے کر رہے تھے۔ شکریہ۔